ٹریٹ اینڈ ہیل، جہاں ملے آپ کو بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسنز، ہربل اینڈ ہوم ریمیڈیز اور بہت کچھ۔ تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور پریس کریں ساتھ دیے گئے بیل بٹن کو۔ عورتوں کی مخصوص بیماریوں میں سے ایک ویجائنل ایچنگ ہے، جو میرڈ اور ان میرڈ دونوں میں ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی تکلیف ہے جس کا کسی سے اظہار کرنا، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، عورتوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تقریباً 90% عورتیں زندگی میں کبھی نہ کبھی اس تکلیف سے ضرور افیکٹ ہوتی ہیں۔ گھریلو ٹوٹکے اور ریمیڈیز اس تکلیف کو وقتی طور پر آرام تو دے سکتے ہیں، لیکن مستقل آرام نہیں ملتا۔ لیکن ہومیوپیتھک میڈیسنز میں اس تکلیف کا بہت پر اثر علاج موجود ہے، جو آپ کو اس تکلیف سے بالکل چھٹکارا دلا دیتا ہے۔ میڈیسنز بتانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کو ان وجوہات کا پتہ چل جائے جن کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تاکہ آپ انہیں سولو کر لیں اور آئندہ اس تکلیف سے بچی رہیں۔ ویجائنل انفیکشن بھی دوسری انفیکشنز کی طرح ہی کی ایک انفیکشن ہے۔ ویجائنا کے اندر بھی بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو کوئی نقصان نہیں دیتے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے جب ان کی گروتھ بڑھ جاتی ہے تو اس میں خارش، جلن اور چبھن ہوتی ہے۔ اسے ایسٹ انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ گاڑھا دہی کی طرح کا ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے، یا پانی کی طرح کا لیکوریا بھی ہو سکتا ہے جو بہت بدبودار ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات میں بہت زیادہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بھی شامل ہے۔ بہت زیادہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ویجائنل فلورا کو امبیلنس کر دیتا ہے، جس میں پائے جانے والے بیکٹیریاز انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ ڈائبٹیز اگر کنٹرول میں نہ رہے تو بھی انفیکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں اور لڑکیوں کی امیونٹی ویک ہوتی ہے وہ بہت جلد اس تکلیف سے متاثر ہوتی ہیں اور انہیں یہ انفیکشن جلدی ہو جاتی ہے۔ پریگنینسی میں ہارمون چینجز کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کی پیدائش میں وقفے کے لیے کھائی جانے والی میڈیسنز ہارمونز کو ڈسٹرب کرتی ہیں، جس سے ایسٹروجن نامی ہارمون بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی اس انفیکشن کی وجہ ہے۔ اگر پیریڈز کے دوران پیڈز جلدی چینج نہ کیے جائیں تو وہاں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ بہت ٹائٹ اور ریشمی ڈبے پہننے سے بھی اس انفیکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھلے اور سوتی کپڑے پہننے چاہیے، خاص کر انڈر گارمنٹس۔ اگر ویجائنا کو دھو کر ویسے ہی کپڑے پہن لیے جائیں تو نمی کی وجہ سے بھی اس انفیکشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ اس ایریا کی صفائی نہ کرنے سے بھی انفیکشن ہوتی ہے۔ خوشبودار صابن، پرفیومز اور ہیئر ریموونگ کریمز بھی اس انفیکشن کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو میڈیسنز بتاؤں گی جو آپ کی تکلیف کو ختم کریں گی۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز سمٹمز پر کام کرتی ہیں۔ آپ نے پہلے 2 میڈیسنز لازمی استعمال کرنی ہیں اور اس کے ساتھ اگلی بتائی گئی جس میڈیسن میں آپ کو اپنی سمٹمز ملے اب وہ استعمال کریں۔ پہلی میڈیسن سلفر 200 ہے۔ جسم میں کہیں بھی جلن اور خارش ہو سب سے پہلے سلفر استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے سلفر 200 ویکلی ایک خوراک صبح نہار میں 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ملا کر پینے ہیں۔ یعنی اگر پیر کو ایک خوراک لیں گی تو اگلے پیر کو دوسری خوراک لینی ہے اور ٹوٹل 3 خوراکیں لینی ہیں۔ اس کے ساتھ نیکسٹ میڈیسن جو آپ نے ضروری استعمال کرنی ہے وہ کریوزول 30 ہے۔ کریوزول ویجائنل ایچنگ کی مخصوص میڈیسن ہے، چاہے اس کے ساتھ ڈسچارج ہو یا نہ ہو۔ یہ خارش، جلن، چبھن اور ورم کو ختم کرتی ہے۔ اتنی شدید خارش ہوتی ہے کہ پیشنٹ اپنی شرمگاہ کو مسلسل کھجلاتی رہتی ہے۔ یورین پاس کرتے وقت بھی خارش ہوتی ہے۔ میڈیسن کے 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار پئیں کچھ عرصے تک۔ اگلی میڈیسنز آپ سمٹمز کے مطابق استعمال کریں گی۔ جو میڈیسن آپ کو اپنی سمٹمز کے مطابق ٹھیک لگے اسے پہلے بتائی گئی میڈیسنز کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر دہی کی طرح کا ڈسچارج ہو جس کے ساتھ شدید خارش اور درد ہو اور خارش اتنی زیادہ ہو کہ ساری جگہ کھجلانے سے چھل جائے، اس صورت میں ہیلونائز 30 کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار آدھے کپ پانی میں ملا کر 2 ہفتے تک پئیں۔ اگر خارش کے ساتھ جلن بہت شدید ہو جو ناقابل برداشت ہو، جہاں جہاں یورین لگتا ہو وہاں شدید جلن ہو جاتی ہو، تو مرگ سال 30 استعمال ہوتی ہے۔ اس کی یہی سمٹمز ہے کہ اس میں جلن بہت شدید ہوتی ہے۔ مرگ سال 30 کے 5 ڈراپس تھوڑے پانی میں ملا کر دن میں 3 بار پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ شدید خارش کے ساتھ اگر ویجائنا میں ڈرائنس ہو تو اس کی میڈیسن نیٹرومیور 30 ہوتی ہے۔ اس کے 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار 2 ہفتے تک پئیں۔ اگر لیکوریا کے ساتھ شدید خارش ہو اور لیکوریا زرد یا سبزی مائل، بدبودار اور سوزش پیدا کرنے والا ہو تو سیپیا 30 میڈیسن ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو پیٹ کے نچلے حصے میں بوجھ بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکوریا سے شرمگاہ میں شدید خارش ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں سیپیا 30 کے 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ملا کر کچھ عرصہ پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو بتائی گئی کسی میڈیسن میں اپنے سمٹمز میچ نہ کریں تو آپ گھبرائیں نہیں، کسی اچھے ہومیوپیتھ سے مل کر اپنے سمٹمز کے اکارڈنگ میڈیسن لیں، آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر لیں گی۔ فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں اور لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔